بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک گاؤں تھا جو کھیتوں، درختوں اور نہروں سے گھرا ہوا تھا۔ اس گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانی مسجد کھڑی تھی جس کی اذان سے پورا گاؤں بیدار ہوتا۔ اسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جسے سب موچی کہتے تھے۔ موچی کا نام کوئی یاد نہیں رکھتا تھا کیونکہ سب کے دل میں وہ صرف موچی کے نام سے زندہ تھا۔ وہ محنتی، سادہ اور ایماندار انسان تھا۔ جوتے سی کر اپنی روزی کماتا اور ہمیشہ کہتا، رزق چاہے کم ہو مگر حلال ہو۔ حلال روزی دل کو سکون دیتی ہے۔ موچی کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی غریب کسان پھٹے پرانے جوتے لے کر آتا اور کہتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ مسکرا کر کہتا، بھائی یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، لے جاؤ، اور مفت میں اس کے جوتے سی دیتا۔ وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد دیر تک قرآن پڑھتا اور پھر سادہ سا کھانا کھا کر سو جاتا۔ اس کی جھونپڑی مٹی کی تھی مگر دل ایمان سے روشن تھا۔ گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل تھا۔ اس میں ایک گیدڑ رہتا تھا۔ وہ نہایت چالاک اور مکار تھا۔ مرغیاں چرا لیتا، کھیتوں میں گھس کر سبزیاں کھا جاتا اور کسانوں کو پریشان کرتا۔ گیدڑ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ اکثر جنگل میں دوسرے جانوروں سے کہتا، میں تو اپنی چالاکی سے سب کو بے وقوف بنا سکتا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ گاؤں والے اسے دھوکے باز سمجھتے اور اس پر ہنستے تھے۔ ایک دن گیدڑ نے گاؤں میں دیکھا کہ سب لوگ موچی کے گرد بیٹھے ہیں اور عزت سے اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ جل گیا اور اپنے دل میں بولا، یہ غریب آدمی اتنی عزت پاتا ہے اور میں تو عقل مند اور طاقتور ہوں، پھر بھی کوئی مجھے اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے فیصلہ کیا، اب میں سب کے سامنے اس موچی کو ہرا کر دکھاؤں گا، پھر گاؤں والے مجھے اصل عقل مند سمجھیں گے۔ گیدڑ نے خوب سوچ بچار کے بعد گاؤں جا کر اعلان کیا، اے گاؤں والو، میں کل سب کے سامنے ثابت کروں گا کہ میں اس موچی سے زیادہ عقل مند ہوں۔ گاؤں والے حیران ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کوئی ہنس رہا تھا تو کوئی تجسس سے انتظار کرنے لگا۔ موچی نے مسکرا کر کہا، گیدڑ بھائی، عزت دھوکے سے نہیں بلکہ محنت اور ایمانداری سے ملتی ہے، مگر اگر تمہیں مقابلہ ہی کرنا ہے تو آؤ۔ اگلے دن مسجد کے صحن میں پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ بزرگ، عورتیں، بچے سب ہی تجسس سے بھرے تھے۔ گیدڑ بڑے غرور سے آیا اور بولا، میں ثابت کروں گا کہ میں سب سے زیادہ ہنرمند ہوں۔ پہلا امتحان یہ رکھا گیا کہ کون سب سے مضبوط اور خوبصورت جوتا سیتا ہے۔ موچی نے وضو کیا، بسم اللہ پڑھی اور سکون کے ساتھ سلائی شروع کی۔ اس نے ایسا مضبوط اور خوبصورت جوتا بنایا کہ سب حیران رہ گئے۔ گیدڑ نے جلدی جلدی دھاگا لپیٹا اور ٹانکے مارے، مگر دھاگا ٹوٹ گیا اور جوتا ادھورا رہ گیا۔ پورا گاؤں ہنسنے لگا۔ گیدڑ شرمندہ ہوا مگر ہار نہ مانی۔ بولا، اچھا اب دیکھتے ہیں کہ کون عقل سے زیادہ تیز ہے۔ چنانچہ گاؤں والوں نے کہا، اب ہم ان دونوں سے کچھ سوال کریں گے، جو بہتر جواب دے گا وہی جیتے گا۔ موچی نے ہر سوال کے جواب میں قرآن و حدیث کی روشنی سے بات کی، جو نہایت حکمت اور سچائی پر مبنی تھی، جبکہ گیدڑ کے جواب جھوٹ اور خود پسندی سے بھرے ہوئے تھے۔ آخر کار بزرگوں نے کہا، اصل عقل وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرے۔ موچی کی عقل ایمانداری ہے اور گیدڑ کی صرف فریب۔ اب گیدڑ کے پاس کوئی چال نہ بچی۔ اس نے گاؤں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر بچے اس پر ہنسنے لگے۔ یہی ہے وہ عقل مند جو جوتا بھی نہ سی سکا۔ گیدڑ جنگل میں واپس چلا گیا مگر دل میں شرمندگی اور شکست کے ساتھ۔ گاؤں والے موچی کے پاس آئے اور کہا، تم نے ہمیں دکھا دیا
کہ اصل عزت محنت اور حلال کمائی سے ہے، نہ کہ دھوکے اور غرور سے۔ موچی نے نرمی سے کہا، بھائیوں یاد رکھو، عزت دینے والا صرف اللہ ہے۔ جو دل کو ایمان اور عمل سے سنوارتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں سر بلند کرتا ہے۔ گاؤں والے اس دن سے اور بھی زیادہ موچی کی عزت کرنے لگے، اور بچوں کو یہی سکھایا جانے لگا کہ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر آخر کار رسوائی لاتا ہے۔ محنت اور حلال کی کمائی سب سے بڑی عزت ہے۔ غرور انسان کو برباد کرتا ہے مگر عاجزی اسے بلند کرتی ہے۔